ناظرین، ابرہہ حبش کا بادشاہ تھا۔ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور اس کام کے لیے وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا۔ اس کے لشکر والے عبد المطلب کے اونٹوں کے گلے کی طرف سے گزرے تو ان اونٹوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب عبد المطلب کو پتا چلا تو وہ ابرہہ کے پاس پہنچے اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ اونٹوں کے مطالبے پر ابرہہ بہت حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ رئیس قوم ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں تمہارے خدا کا گھر گرانے آیا ہوں، لیکن مجھے تعجب ہے کہ تم مجھے خانہ کعبہ کو گرانے کی بجائے اپنے اونٹوں کو واپس لینے آ گئے ہو۔ تب حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور جس گھر کو تم گرانے آئے ہو اس کا بھی ایک مالک ہے۔ میں اپنے مال کی حفاظت کرنے آیا ہوں اور وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا، مجھے میرے اونٹ واپس دے دو۔ پس ابرہہ نے حکم دیا کہ ان کو ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ تب عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس گھر آ گئے۔ صبح کے وقت جب انہوں نے حرم پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو عبد المطلب نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ تو پہاڑ پر چڑھ کر دیکھ کہ کیا نظارہ نظر آتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں دریا کی طرف سے ایک کالا بادل اٹھتا دیکھ رہا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا کہ تیری نظر نے ٹھیک دیکھا، اب آنکھیں جما کر دیکھتا رہے۔ جب وہ سیاہی قریب آئی تو اس نے کہا یہ تو بہت سے پرندے ہیں، ہر ایک کی چونچ میں ایک کنکری ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ یہ پرندے اس قوم کے لیے آئے ہیں۔ ان پرندوں نے وہ کنکریاں ان کے سروں پر ڈالیں جو جسم کو پھوڑتی ان کے پاخانہ کے مقام سے نکل گئیں۔ وہ سب ہلاک ہو گئے، صرف ان میں سے ایک باقی رہ گیا تاکہ اس حال سے لوگوں کو آگاہ کرے، اور جب وہ بھی بتا چکا تو وہ بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اور جب وہ بھی بتا چکا تو وہ بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اور جب وہ بھی بتا چکا تو وہ بھی ہلاک کر دیا گیا۔